رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد علیان نسوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ابتدائے حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئیں تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکایک میرے حلق سے نکل پڑا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں نے جان لیا کہ یہ میرا نفس ہے۔ میں فوراً اس پر پل پڑا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا، مگر یا للعجب میں جوں اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا۔ میں نے کہا اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی الٹا ہے، جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ ہے، اور کتنا ڈھیٹ ہے ذرا اندازہ لگائیے۔ مقاصد السالکین
میں ہے. جب اللہ عز و جل نے نفس کو پیدا فرمایا تو اسے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. اس نے جواب دیا انت انت و انا انا، یعنی تو ہے اور میں ہوں. اس تکبر بھرے جواب پر نفس کو چند برس آگ کا عذاب دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے باہر نکالا اور پھر اس سے سوال کیا گیا میں کون ہوں اور تو کون. اس نے وہی جواب دیا انت انت وانا انا، تو ہے اور میں. یہاں تک کہ اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا. آخر کار اسے بھوکا رکھا گیا. جب بھوک میں اس کی ایک مدت گزری تو اس کا سارا زور ٹوٹ گیا. اب جب اس سے وہی سوال کیا گیا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون، تو اب اس نے عرض کی تو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اور آسانی سے زیر ہونے والا نہیں، اور اس کو مارنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ بھوک سے مرتا ہے. تو جہاں صرف نفس کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے، کیونکہ نفس کی در حقیقت 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفس امارہ. نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی پر ابھارے، اور یہ بہت ہی برا ہے. عام طور پہ ہم یہی جانتے ہیں کہ شیطان گناہ کرواتا ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ شیطان کو کس نے گناہ کروایا؟ شیطان کو اسی نفس نے گناہ کروایا. شیطان کو اسی نفس نے ابھارا، اور اس بنا پر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان کو نفس نے بہکایا، یہ اڑی پر آ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا. اور اس نے تکبرانہ انداز میں جو کچھ کہا اس کو قرآن پاک نے اس کے قول کو اس طرح بیان کیا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور کہہ دیا گیا انک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، ذلیل و خوار ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے ہو گیا. تو ایسا شیطان جس نے 80,000 برس عبادت کی ایک روایت کے مطابق، اور کہتے ہیں کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. فرشتوں کو وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن یہ خود فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ جن، شیطان جو ہے یہ جن ہے، فرشتہ نہیں. اس کے اندر نفس ہے، فرشتوں میں نفس نہیں ہے. چنانچہ نفس نے شیطان کو بہکا دیا، نفس نے ابلیس کو بہکا کر شیطان بنا دیا. تو شیطان کے مقابلے میں نفس کم خطرناک نہیں. یہ جو خطرناک نفس ہے نا، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے. تو یہ نفس امارہ بہت خطرناک ہے، چنانچہ اس کا کام ہی برائیاں کروانا ہے، اچھائیاں یہ کرواتا ہی نہیں. چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب عز و جل رحم کرے. تو معلوم ہوا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. اور نمبر 2 نفس لوامہ. نفس لوامہ کو
دوسرے معنوں میں عرف عام میں ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، یار میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس کو کچھ مت بولو، یہ بیچارہ مظلوم ہے، اپنا ضمیر، میرے ضمیر نے ملامت کی تو میں نے اس کے پیسے جلدی لوٹا دیے. اس طرح کی عام بول چال میں اس کو ضمیر جس کو بولتے ہیں نا کہ اندر سے ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان نیک عمل میں کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس بسا اوقات اس کو ملامت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا نفس یا ضمیر. چنانچہ نفس لوامہ کے بارے میں سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس جان کی قسم جو اپنے پر بہت ملامت کرے. اور نمبر 3 نفس مطمئنہ، تیسری قسم، یہ نفس کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جب انسان طویل جد و جہد کر کے اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی فرما برداری اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا انعام ہے. چنانچہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ پارہ 30 آیت نمبر 27 تا 30 میں اس طرح کیا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیات کریمہ سورۃ الفجر کی ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. تو نفس مطمئنہ جو ہے الحمدللہ وہ جنتی نفس ہے. یہ اولیاء کرام اور مومنین صادقین کو حاصل ہے کہ جو اپنے نفس کو مار کر قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور سب سے خطرناک جو ہے وہ میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے نفس امارہ، اور نفس امارہ بہت خطرناک ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس یعنی نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی کا قول ہے نفس کی مخالفت یعنی نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. تو نفس امارہ جو کچھ کہے اس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ یہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ نیکی کروا کر بھی پھنسا دیتا ہے یا نقصان میں ڈلوا دیتا ہے. مثلا بندے کو نیکی میں لگا دیا اور پھر ریاکاری میں ڈال دیا. جب اس کا بس نہیں چلتا نیکی سے روکنے پر تو موقع کی مناسبت سے یہ نفس امارہ یوں بھی وار کرتا ہے. جبکہ بندہ ایک نیکی پر مائل ہوتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا تو اس کو یہ کم اجر و ثواب والی نیکی کی طرف ڈال دیتا ہے کہ چلو کچھ بھی ہے اس کو اگر نقصان نہیں ہو رہا سراسر نقصان نہیں پہنچا پا رہا تو اس کو نفع میں نقصان کروا دو. اس کی مثال یوں لیجئے ابھی جو یہ ہم بیٹھے ہوئے بیان ہو رہا ہے یہ کہلائے گا علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ. یقیناً آپ وہ باتیں سن رہے ہوں گے جن میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی بار نفس کی یہ چالیں سنی ہوں گی، نفس کی یہ تعریف سنی ہوگی. تو یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا سبب بنا یہ اجتماع آپ کا. تو یہ اجتماع جو ہے نا علم دین کا حلقہ ہے اور یہ افضل ترین حلقہ ہے. جی ہاں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ
تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے، اللہ کا سلام اور پیام پہنچایا کہ یہ صحابی جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف 1 ساعت رہ گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، 1 ساعت عمر رہ گئی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو آگاہ کیا، جب اس کو بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے۔ اب نہ ماں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، نہ باپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رخصت کی گھڑی آ پہنچی، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو اس وقت مجھے کرنا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ تحصیل علم دین میں لگ گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو اسی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا نوافل کی فضیلت زیادہ ہوتی تو حکم ہوتا کہ نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کی فضیلت زیادہ ہوتی تو کہا جاتا کہ ذکر و اذکار کرو، تلاوت کی فضیلت زیادہ ہوتی تو تلاوت کرو یہ کہا جاتا۔ حالانکہ تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل سب ثواب کے کام ہیں، لیکن آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب جس میں ملے تو وہ قرار دیا گیا تحصیل علم دین، اشتغل بالتعلم، نے علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، یہ حکم ہوا۔ تو اب یہ جو آپ اس وقت جمع ہیں الحمدللہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بہت سارے اسلامی بھائی جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا، اجتماع دعا ہے اور اس میں دعا سے پہلے بیان ہوگا اور ہمیں علم حاصل ہوگا، پھر بھی اب نفس نے جب دیکھا ہوگا کہ اس نے جانا ہی جانا ہے 27ویں شب رمضان کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس میں نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نمازی تو ہے اور مستقل تہجد گزار بننے والا ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے ان احکام سے ناواقف ہے، اس اجتماع کی برکت سے یہ ان احکام سے واقف ہو جائے یا اس کو سیکھنے کا جذبہ مل جائے، اور عبادت میں جو اس کی خامیاں ہیں کہ اس کو تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی تو یہ وہاں جا کر اس کو نمازیں سیکھنے کا جذبہ مل جائے کہ چلو بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تاکہ مجھے نماز میری درست ہو جائے، میرا وضو درست ہو جائے، میری قراءت درست ہو جائے، تو یہ ان کاموں میں لگ پڑے گا۔ تو اس لیے نفس اس کو مشورہ دے گا، ایسوں کو بہتوں کو مشورہ دیا ہوگا کہ تو اجتماع میں مت جانا، وہاں بہت بھیڑ ہے، بھیڑ ہوگی، دیر بہت لگ جائے گی، پتہ نہیں گرمی لگے گی، بجلی چلی جائے گی، کیا ہوگا، وضو کے لیے ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے، رش ہوگا، پتہ نہیں سحری بھی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یہ لوگ، پھر اتنی دور جانا اور آنا، چھوڑ یار اپنے محلے کی مسجد میں اپنے آج رات بھر نوافل پڑھتے ہیں۔ تو رات بھر نوافل پڑھنا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن وہ انفرادی عبادت ہے، اور اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کا قول موجود ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعی دعوت ہے، نفل پڑھنے میں ثواب بے شک ملے گا جبکہ درست پڑھے، لیکن علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں علم حاصل ہو رہا ہے، اس لیے نفس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ مشورہ دی اور آپ ہاتھ جھٹک کے اس کا آ گئے ہوں کہ نہیں میں تو اجتماع میں چلتا ہوں کہ وہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا، اچھی صحبت ملے گی، اولیاء کرام کی برکتیں ملیں گی، نہ جانے میرے قریب جو بیٹھا ہوا ہے یہ ولایت کے کس درجے پر پہنچا ہوا اور اس کی برکت سے دین و دنیا کے میرے مسائل حل ہو جائیں۔ پتہ تو نہیں چلتا نا، اپنے پاس ایک میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے، کیا پتا وہ کون ہے کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں سب کو، عین ممکن ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ابدال ہو، قطب ہو، کون ہو، یہ تو خاص رات ہے، اس میں تو اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال نفس جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ برائی میں ڈالنے میں ناکام ہوتا، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو پھر بڑی نیکی سے روکتا ہے اور چھوٹی یعنی کم اجر والی نیکی کی طرف اس کو ڈالتا ہے۔ اسی طرح مثلا اعتکاف میں علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں کہ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں نہ جانے کتنے اسلامی بھائی معتکف ہیں،
بے شمار صاحب موتقف ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ علمی طور پر تربیت بھی ہوتی ہے یہاں، علم دین کے وہ حلقے لگتے ہیں کہ زندگی میں نہ کبھی دیکھے ہوں گے، نہ سارا سال شاید دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا اتنا انتظام ہے ان 10 دنوں میں فیضان مدینہ میں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کی فضیلت میں نے علم دین کی فضیلت تو عرض کر دی۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہیں یا ہوتے ہیں ان میں کہ جن کو نفس دیکھتا ہے کہ یار یہ اگر ان میں علم دین میں لگ گیا تو یہ تو داڑھی بھی بڑھا لے گا، ان لوگوں کی طرح امامہ بھی سجا لے گا، ان لوگوں کی طرح مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے گا، میرے تو لالے پڑ جائیں گے، مجھے تو یہ مار کے چھوڑے گا۔ اس کا نفس امارہ کہیں نفس مطمئنہ بن جائے گا، مجھے مار چھوڑے گا، تو اس کو پڑھاؤ نفلیں، علم دین کے جو ہی حلقے شروع ہوں اس کو نفلوں میں لگا دو، اس کو تلاوت کی ترغیب دو کہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے کون سا افضل کام ہے۔ یہ مسئلے مسائل تو اپنے کتابوں میں پڑھ لیں گے بعد میں، نہ بعد میں تو پڑھنے نہیں دے گا، اور ہر مسئلہ پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے، صحبت اپنی جگہ پر ہے، اور کوئی سمجھانے والا ہو تو سبحان اللہ، تو سمجھانے کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ تو اس طرح یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی میں ہی لگائے گا، نیکیاں بھی کروائے گا، تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفع میں نقصان پہنچا۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ میرے سامنے 2 نیکیاں ہیں، اس نیکی کو اختیار کروں کہ اس نیکی کو اختیار کروں، دونوں تو میں کر نہیں سکوں گا۔ اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگان دین نے بڑی پیاری اور حکمت بھری، بلکہ حکمت بھرا مدنی پھول ہم کو دے دیا۔ وہ پھول اگر آپ کے پاس قلم ہو تو لکھ لیجئے، قلم نہیں ہے تو اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیجئے، آپ کو ہر عمل میں انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آتا رہے گا۔ اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب تیرے سامنے 2 نیکیاں ہوں کہ میں یہ نیکی کروں یا یہ نیکی کروں، تو جو نیکی تجھے اپنے لیے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہہ دی کہ جو نیکی دشوار لگتی ہے بس اس کو اختیار کر لو کہ یہ اب بڑی نیکی ہے۔ اور یہ تو احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جو نفس پر گراں گزرے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ تو اس لیے یہ مدنی پھول اگر ذہن میں آ جائے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کر دوں۔ آپ کے سامنے 2 مصارف ہیں اس کے، ایک تو مصرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ بیچارہ تنگ دست ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یہ دے دوں، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے قریب ہی مسجد ہے، اس مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں، چندے کی پیٹی میں، یا قریب ہی مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، میں اس میں بھجوا دوں۔ اب 2 صورتیں، اب اس پہ غور کریں کہ نفس پر گراں کون سا گزرتا ہے۔ تو شاید آپ کے نفس پر گراں گزرے گا مدرسے کے چندے کی پیٹی میں ڈالنا، کہ آپ چندے کی پیٹی میں ڈالو گے تو کوئی دیکھے گا نہیں، آپ کا نام بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی پیٹ بھی نہیں ٹھوکے گا، آپ کی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ دوست کو دینے میں کم از کم نفس یہ آپ کو ضرور مشورہ دے گا کہ یار اس کو تیرے سے محبت بڑھ جائے گی، دوستی پکی ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ تیرا اور وفادار بن جائے گا، چلو یار اس کو دے دیتے۔ تو یہ شیطان یہ نفس کا وار ہے۔ تو اب چونکہ گراں گزر رہا ہے چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈالنا، تو اب چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈال دیجئے، یہ آپ کے لیے بڑی نیکی ہے، اور دوست کو دینے میں یہ چھوٹی نیکی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے آپ کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی اور میرے کام کر دیا کرے گا، اب تو دنیاوی مفاد بھی سامنے آ گیا۔ تو چندے کی پیٹی میں ڈالنے میں مفاد ہی نہیں ہے، مدرسے میں بھیجنے میں مفاد یا مسجد میں پیش کرنے میں مفاد اس صورت میں نہیں ہے کہ چپکے سے کس نے دیا یہ نہ پتا چلے۔ آپ اپنے نام پر رسید پڑھواؤ گے یا اپنا اظہار کر کے دو گے کہ 4 آدمیوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا، تو پھر ثواب کو تلاش کرتے رہو، پھر بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ریاکاری میں پڑ گئے تو پھر اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح دینا بھی چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ کسی نے دیا ہے، جھوٹ بھی نہ بولے، ایک مسلمان کی طرف سے، یا چپکے سے وہ پیٹی میں ڈال دیا تو پتہ ہی نہ چلے، صندوق میں، کس کو نہ پتہ چلے کہ
کیا ہے کس کا. تو یہ موقع کی مناسبت سے اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے جس کو رضا الہی کی تلاش ہے. اب جس کا ذہن نہیں ہے تو اس کو تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں اگر چندہ دوں تو میرا نام لے کر دعا ہو جائے. پھر دعا بھی کی جاتی کہ فلاں نے اتنا چندہ دیا اس کے لیے یہ دعا, فلاں نے پنکھا لگا دیا اس کے لیے دعا کرو کہ بچہ اس کا تندرست ہو جائے, اور فلاں نے مسجد میں کارپیٹ بچھا دی ہے بیچارہ بے اولاد ہے اس کو دعا کرو کہ اللہ نیک اولاد دے دے. اس طرح نام لے کر دعائیں ہوتی ہیں. ثواب نہ جانے ملے گا نہیں ملے گا, اب جیسی نیت ویسی مراد. تو نفس کی چال جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے اور یہ آدمی کو بہت مصیبت میں ڈالتا ہے. چنانچہ نفس کی خواہش کو ترک کر دینا بہت عظیم ثواب ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں نفس کی خواہشوں میں سے ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے 1 سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدے مند ہے. اور جو لوگ نفس کی کاٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا عظیم ثواب رکھا گیا ہے. چنانچہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے, پارہ 30واں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. کسی نے فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, اگر لذت ترک لذت بدانی, اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نہ خانی. یعنی اگر تو لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے تو پھر نفس کی لذت کو کبھی لذت نہ جانے, کہ نفس تو لذائذ کی طرف آدمی کو مائل کرتا ہی رہتا ہے. اس کا تو دھندا یہی ہے کہ اس نے یا تو برائیوں میں ڈالنا ہے یا پھر اگر برائی میں نہیں پڑتا تو مباح کاموں میں مبتلا کرنا ہے. مباح کام بھی جو ہے نا یہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مباح کے بعد جو ہے نا وہ لائن کلیئر ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ ناجائز کاموں میں پڑتا ہے. جیسے کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو مباح نظاروں سے بچاؤ. یعنی سینری جو دیکھتے ہیں نا اپنے یہ پہاڑ اور خوشنما باغات یا جو بھی خوبصورت عمارت ہے خوبصورت گاڑیاں ہیں ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں, رونقیں ڈیکوریشن سجاوٹیں, یہ دیکھنا سب ہے جائز جن میں کوئی مانع ہوئی شریعت موجود نہ ہو. لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان شو پیسز کو اور ان سجاوٹوں کو اور ان ڈیکوریشن کو بھی مت دیکھو, کیونکہ یہ ہیں اگرچہ مباح دیکھنا جائز ہے, لیکن ان کو دیکھنے کی جب آنکھوں کو عادت دلواؤ گے تو آہستہ آہستہ یہ پھر حرام دیکھنے کی طرف مائل ہوں گی. تو پہلے سے ہی اس کا راستہ ہی بند کر دو. تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا مقصد کبھی کسی طرف دیکھا ہی نہیں, نہ بلا ضرورت کوئی لفظ زبان حق کے ترجمان سے ادا کیا. آپ کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں ہی گزرا, کوئی وقت فالتو گزرا ہی نہیں. تو اب یہ خیر یہ میں نے آپ کو مثال دی, آج تو ہم سب کے گھروں میں سجاوٹیں ہیں, ڈرائنگ روم ہمارا زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے مہمانوں کو دکھانے کے لیے. گھر میں وہ جو بھی ہمارے فرنیچر والا نظام ہو, الٹی سیدھی چیزیں پڑی ہوں, بے ترتیب میلے کچیلے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوں, دھول چڑھی ہو, لیکن جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے مہمانوں کو بٹھانے کا اس میں شوکیس لگا ہوا ہے,
اس میں شو پیسز لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے، صوفہ سیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ عموماً سب کے گھروں میں ہوتا ہے. میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم تو خود ہی اس میں مبتلا ہیں. اپنی آنکھوں کو بچائیں گے کہ دوسروں کو دیکھنے کی ہم تو دعوت دے رہے ہیں. سجائے اسی لیے کہ لوگ دیکھیں. اگر ہمارے پاس سارے نابینا آنے والے ہوتے تو ہم تھوڑی صفائیاں کرتے اور یہ سجاوٹیں کرتے اور اس پر ہزاروں یا لاکھوں روپے، لوگ لاکھوں روپے ڈیکوریشن پر صرف کرتے اپنے سجاوٹوں پر، صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو. دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہے تو اپنی انگلش کتابیں، بڑی بڑی بکس، اب پتہ نہیں اس کو نام بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن وہ بڑی بڑی بکس کا بھی ایک شوکیس رکھتا ہے تاکہ لوگ بولیں کہ یار یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے. واہ یار، اتنی بڑی بڑی کتابیں رکھی اس نے. حالانکہ یہ کتابیں صرف دکھانے کی ہیں، پڑھنا اس نے نہیں. یا اگر مذہبی ذہن کا ہے تو بڑی بڑی مذہبی کتابیں رکھے گا، دو چار عربی کتابیں بھی رکھ دے گا، حالانکہ عربی کے عین سے بھی واقف نہیں ہے، نہ یہ کتابیں کبھی کھول کر اس نے دیکھی ہیں، مگر وہ کتاب میں یہ سجا کر یہاں رکھے گا ڈرائنگ روم میں، تاکہ مہمان اور آنے جانے والے لوگ دیکھیں کہ بھئی بڑا علم دین سے محبت کرنے والا نیک آدمی ہے. اور کسی کسی کتابیں رکھی اس نے، بزرگوں کی، علماء کرام کی. سبحان اللہ. حالانکہ شاید کتاب بندہ پڑھتا ہوگا بیڈ روم میں اپنے. تو اس مناسبت سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو، ان کتابوں کو اس کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے تھا. ڈرائنگ روم میں رکھنے کا آخر مقصد کیا؟ لوگوں کو دکھا کر آپ کیا لینا چاہتے ہو؟ نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ حیلے، یا اللہ نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ حیلے، نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ حیلے، کرم یا الہی نبی کے وسیلے، کرم یا الہی نبی کے وسیلے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بھی نفس اور یعنی نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے. تمام اہل اللہ نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت بھی ولی اللہ ہے، عاشق رسول. چنانچہ آپ ہدایت بخشش میں اس طرح استغاثہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے. یعنی تیری اطاعت میں نفس تیرے ڈائریکشن کے مطابق، کہ تو بولتا ہے کہ گرما گرم بریانی کھا، تو بولتا ہے ٹھنڈا پانی پی، تو بولتا ہے پراٹھا کھا، تو بولتا ہے پیزا کھا، تو بولتا ہے ڈٹ کے کھایا کر، تو بولتا ہے فلم دیکھا کر، تو بولتا ہے گھر میں رنگین ٹی وی لیا، تو بولتا ہے کہ اپنے گھر میں وی سی آر اٹھا کے لیا، تو بولتا ہے انٹرنیٹ کی لائن لے تاکہ تو بلو فلمیں دیکھا کرے، تو بولتا ہے خوب فیشن کر، تو بولتا ہے نمازوں کے وقت سوتا رہے. تو ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے. تو ایمان پر بہتر موت ہے نفس کے ڈائریکشن پر، نفس کی رہنمائی پر زندگی گزارنے کے مقابلے میں. تو اس لیے نفس کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے، اعلان جنگ کرے اور نفس جو بولے اس کا الٹ کرتا چلا جائے تو امید ہے کہ بہت بڑے مقام کو پالے. حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کا فرمان ہے، نفس پر قابو پانے والا پورا شہر فتح کرنے والے سے زیادہ بہادر ہے. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ منقول ہے، شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو شہوت وہی جو نفس کی طرف سے ہو، یعنی نفس کی خواہش، تو نفس کو مار لے تو انسان کامیاب ہے. کسی نے کہا نہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا. نہنگ مانے مگر مچھ، اجدہا بہت بڑے سانپ کو بولتے ہیں. اتنا بڑا سانپ کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو پرندے چرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور اس کے سانس میں پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے. بہت بڑا سانپ. تو نہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا،
بڑے مودی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نہ مگرمچھ کو مارنا کمال ہے، نہ اژدہے کو مارنا، بلکہ شیر ببر کو بھی مارا تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے دکھائے۔ جو نفس امارہ کو مار دے وہ با کمال ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سنائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور جو نفس کے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔ ہوائے نفس سے روکا گیا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، یعنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دے گی۔ مکاشفت القلوب میں ہے، جس پر نفس کا غلبہ ہوا وہ اس کی شہوات یعنی خواہشات کا قیدی ہوا اور اس کا دل بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اپنے اعضاء کو شہوات کی خوراک دی، خواہشات پر جس نے عمل کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیڑ لگا لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامیہ، نفس بڑا خطرناک ہے اور بندے کو وہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ مکاشفت القلوب میں سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں 2 سال کے بعد دیکھا کہ ان پر قیر یعنی ڈامر یا تارکول کا لباس ہے۔ پوچھا ابا جان یہ کیا؟ آپ جہنمیوں کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس باپ نے حسرت سے کہا بیٹا میرے نفس نے مجھے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ پیارے بیٹے نفس کے دھوکے سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نفس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور نفس کی چال سے بچنا ہی بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے نفس کی چال سے بچا یا رب یا رب، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال سے بچا یا رب، اس کے جنجال سے بچا یا رب، اس کے جنجال سے بچا یا رب۔ واسطہ تجھ کو سارے نبیوں کا مولا، واسطہ تجھ کو، واسطہ تجھ کو سارے نبیوں کا، لذت نفس سے بچا یا رب، لذت نفس سے بچا یا رب۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرور دینی
لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ الحمدللہ اس وقت ماہ رمضان کا آخری عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ مساجد میں معتکفین رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 1425 سن ہجری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ بیان اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے۔ مثلا کینیڈا، سری لنکا، ابو ظہبی، دبئی، العین شریف، اب ہند، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف، سورت، بامبے، کنڈلا، چین، جاپان، جرمنی، مصر اور امریکہ کے ٹیکساس اور شکاگو۔ پاکستان میں تو بہت سارے شہروں میں سنا جا رہا ہے، چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ٹیلی فونک بیانات اس وقت سنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں یہ بیان پہنچ رہا ہے، وہاں کے معتکفین بھی سن رہے ہیں، اور وہاں سے مزید لائنیں جو ہیں وہ میرپور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، سکر، خیرپور، پنو عاقل، صحرائے تھر، عمر کوٹ، چھاچھرو، کانٹیرا، کنری، ڈھور نارو، ڈگری، اڈیرو لال، کوٹ غلام محمد، شہداد پور، کوٹ اتواری، کوئٹہ، سامارو سندھ میں، خزدار کوئٹہ میں، اوباڑو سندھ میں، اوستا بلوچستان، سردار آباد میں بھی یہ بیان ڈیلے ہو رہا ہے، اور وہاں سے دوسری شہروں میں اس کی لائنیں گئی ہوئی ہیں۔ میاں والی، بامو کانجن، سمند والا، چواسیدن شاہ پلاں، جتوئی، تاندلیا والا، چمرہ، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء، جامع مسجد کنز الایمان جوہر ٹاؤن، فیضان، تحصیل فیضان شہزادگان عطار مرکز الاولیاء، تحصیل شہیدان دعوت اسلامی مرکز الاولیاء، اوکاڑا، واس سیمنٹ، حسن عبدال، دینا بنے مدینہ، گجر خان، کاموں کی گکھڑ منڈی، سوہاوا۔ تو یہ سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نفس کے واروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوریا اور UK انگلینڈ میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی نفس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور تھوڑی سی دیر میں یہ بیان سن کر ہو سکتا ہے کہ نفس آپ کو یہ بیان بھلا بھی دے۔ تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے۔ الحمدللہ چاند رات سے انشاءاللہ فیضان مدینہ باب المدینہ سے بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی سفر کریں، دیگر شہروں والے بھی اپنے اپنے مراکز سے مدنی قافلوں میں ہاتھوں ہاتھ سفر کا ذہن بنائیں۔ خدا کی قسم مدنی قافلوں میں برکتیں ہی برکت، دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیاوی برکت اگر حاصل ہو جائے تو اس کا لوگوں پر نفسیاتی اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دنیاوی برکت بتا دوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا،
مگر اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سفر کی سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے میں مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا قبول ہو چکی تھی، اور میری ناک کی وہ ہڈی جس کا ٹیڑھا پن کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا وہ بالکل درست اور سیدھی ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو، انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی بہاروں کے تو کیا کہنے، ایک اور عظیم الشان بہار ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف باب المدینہ کی یا پاکستان کی تحریک نہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے 55 ممالک میں اپنا تعارف کروا چکی ہے۔ چنانچہ افریقہ کے ایک ملک موزمبیق کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ موزمبیق کے مپوتو ایک شہر ہے، اس شہر میں دعوت اسلامی کا 12 دن کا مدنی قافلہ سفر پر پہنچا تھا، اور سنتوں کی تربیت ہو رہی تھی، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ رہی تھی۔ تو نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ وہاں کے موزمبیق کے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، اب مجھے کیا نیکی کی دعوت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کو بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ظاہر ایک نان مسلم کو نماز کی دعوت نہیں دی جا سکتی، کافر کو یہ نہیں بول سکتا کہ نماز پڑھو، نماز تو مسلمان کے لیے نا۔ تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس نے کچھ سوالات کیے، الحمدللہ ہمارے مبلغ نے اس کو جوابات دیے۔ اس پر وہ موزمبیق کا فارن منسٹر مطمئن ہو گیا اور بول اٹھا کہ اچھا تو لو مجھے مسلمان کر لو۔ یا رسول اللہ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ تو الحمدللہ فارن منسٹر مسلمان ہو گیا اور وہاں کے اخباروں میں اس خبر کی دھوم مچا دی گئی، الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی اہل حق کی تحریک ہے، اس کی برکتیں تو بہت ساری ہیں۔ ہمارے اس موجودہ ان 10 دنوں میں اسلامی بھائی معتکف یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے کل ایک بزرگ نے تو اپنی زیارت بھی کروا دی کہ مجھے یہ برکت حاصل ہوئی یہاں اعتکاف میں۔ 60 سال سے اوپر ہی عمر ہوگی بیچاروں کی، کہ مجھے 1.5 سال سے فالج کا مرض تھا، تو الحمدللہ فلاں رات جب میں سویا اور صبح اٹھا تو میرا فالج ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری،
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوام ہے الیاس قادری، کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، جنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، احسان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مہلت دے دی گئی ہے، اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی ہے، ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی، نزعہ کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ نزعہ کے متعلق ایک ہوش ربا روایت سنیے اور خوف خداوندی عز و جل سے رضیے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک، یہ آروں کے چیرنے، کینچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گمانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔